مبذول نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وعن حفظ بن عاصم رضي الله تعالى عنه قال صحبت ابن عمر رضي الله تعالى عنه في طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين ثم جاء رحله وجلس فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء قلت يسبحون قال لو كنت مصبحا أتممت صلاتي صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على الركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك متفق عليه۔ حضرت حفظ بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں صحبت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سفر میں نکلا مکہ کے راستے میں، فصلی لنا الظہر، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں ظہر کی دو رکعتیں پڑھائی کیونکہ مسافر تھے۔ ثم جاء رحلہ، اس کے بعد جب وہ اپنے خیمے میں واپس آئے، وجلس، تو وہ بیٹھ کے، فرآ ناسا قیاما، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، فقال ما يصنع هؤلاء، تو حضرت ابن عمر نے ان سے پوچھا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ قلت، حضرت حفص بن عاصم کہتے ہیں میں نے کہا یسبحون، یہ نفل پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو حضرت ابن عمر نے کیا فرمایا؟ قال لو كنت مصبحا، اگر نفل ہی پڑھنے تھے تو اتممت صلاتی، تو ہم 2 کی جگہ 4 فرض پڑھ لیتے، اگر نفل ہی پڑھنے تھے، کیونکہ نفلوں سے بہتر تو فرض ہے۔ اور کیا فرمایا ابن عمر نے؟ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کئی دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا، فکان لا یزید فی السفر علی رکعتین، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں صرف 2 فرض ہی پڑھتے تھے، اور مجھے اللہ نے سعادت بخشی ابو بکر کے ساتھ سفر کرنے کی، حضرت عمر کے ساتھ کرنے کی، عثمان کے ساتھ کرنے کی، سارے کے سارے صرف 2 فرض ہی پڑھا کرتے تھے، باقی نوافل وغیرہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج کا میرا موضوع اگرچہ ہو سکتا ہے 1-2 منٹ لمبا ہی ہو جائے، لیکن ایک اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا مقصود ہے، وہ ہے سفر کے احکامات کو بیان کرنا۔ پہلی بات تو یہ ہے، حالت سفر کے اندر اگر آپ لاہور سے پنڈی جا رہے ہیں تو حالت سفر کے اندر فرضوں کے اندر قصر کرنا افضل ہے یا واجب ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا مسلک یہ ہے کہ قصر کرنا واجب ہے۔ اگر ظہر کی 4 فرضوں کی بجائے کسی نے 2 فرضوں کے بجائے سفر میں 4 فرض پڑھ لیے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ گنہگار شخص ہے، اس نے اللہ کی نعمت کو قبول نہیں کیا۔ تو قصر کرنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے ہاں واجب ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں مسافر کے لیے
قصر کرنا افضل ہے۔ اگر اس نے پوری نماز ہی پڑھ لی تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے ہاں وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اب رہا مسئلہ سفر کے اندر سنتوں کا، نوافل کا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت پر بڑی ہی آسانی کی ہے۔ اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ صرف فجر کی سنتوں کی اتنی اہمیت ہے، اس کو ادا کر لیا جائے، باقی حالت سفر کے اندر سنتیں پڑھنے میں چوائس ہے، پڑھے یا نہ پڑھے۔ اگر نہیں پڑھے گا کوئی گنہگار نہیں ہے۔ اب دیکھیے، جیسے میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھ کے سنائی کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو ڈانٹ دیا جو فرضوں کے بعد نوافل وغیرہ پڑھ رہے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بیان کرنا ہے کہ مسافر آدمی کب بنتا ہے؟ جب اپنے شہر کی حدود کو کراس کر لے اور اس کا ارادہ ہو 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ جانے کا، تو ایسا شخص شرعاً مسافر ہے۔ مثلا اگر ایک آدمی یہاں سے پنڈی جا رہا ہے موٹر وے کے ذریعے سے، اگر لاہور کی اس نے حدود کراس کر لی، چاہے شیخو پورہ پہنچ گیا، تو یہ شخص قصر کر سکتا ہے، 4 فرضوں کی جگہ 2 فرض پڑھ سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے 77 کلومیٹر سفر طے بھی کر لیا ہو، نہیں، 77 کلومیٹر یا سے زیادہ جانے کا ارادہ ہو، اپنے شہر کی حدود کو اس نے کراس کر لیا ہو، تو ایسے آدمی کے لیے قصر کرنا جائز ہے۔ اسی طرح اگر واپس آ رہا ہے پنڈی سے لاہور اپنے وطن اصلی میں، تو جب تک لاہور کی حدود میں داخل نہیں ہوگا، اس سے پہلے اگر نماز پڑھنا چاہے تو قصر کرے گا۔ اور ایک اور مسئلہ بتاتا جاؤں، اگر ایک آدمی نے مثلا لاہور سے نکلا 12:30 پونے 1 بجے دن کو، ظہر کا وقت داخل ہو گیا، اس نے نماز ظہر نہیں پڑھی، یہاں تک کہ 2 بجے اس نے لاہور کی حدود کو کراس کیا، اب نماز پڑھے گا، پھر بھی قصر ہی کرے گا۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے، حالت سفر کے اندر 2 نمازوں کا اکٹھا کرنا کیسے ہے؟ چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، امام مالک رحمہ اللہ تعالی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، یہ تینوں ائمہ اس بات کے قائل ہیں مسافر کے لیے دونوں نمازوں کو اکٹھا کرنا جائز ہے۔ اگر ظہر کے وقت میں عصر پڑھنا چاہے تب بھی جائز ہے، یا عصر کے وقت کے اندر ظہر ملا کے پڑھنا چاہے تب بھی جائز ہے۔ اس کو کہتے ہیں جمع تقدیم اور جمع تاخیر۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں صرف اور صرف 2 ایسے مقامات ہیں، ایک ہے عرفہ میں، ایک ہے مزدلفہ میں، جس میں 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھا جا سکتا ہے۔ باقی سفر کے اندر یہ جو روایات آئی ہیں، امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام سفر کے اندر دونوں نمازوں کو اکٹھا کیا، امام صاحب فرماتے یہ جمع سوری ہے۔ جمع سوری کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کی نماز کو حضور نے آخری وقت میں پڑھا اور عصر کی نماز کو اول وقت میں پڑھا، دیکھنے والے نے یہ سمجھ لیا کہ دونوں نمازیں اکٹھی ہو رہی ہیں، حالانکہ ہر نماز اپنے اپنے وقت میں ادا ہو رہی ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالیٰ کی رائے ہے۔ لیکن ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چاہے جمع تقدیم ہو، یعنی ظہر کے وقت میں ظہر عصر پڑھی جائے، یا عصر کے وقت میں ظہر پڑھی جائے، یا مغرب کے وقت میں عشاء پڑھی جائے، یا عشاء کے وقت میں مغرب پڑھی جائے،
ان ائمہ کے ہاں جائز ہے، ان کے پاس بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس مسئلے میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، سختی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص شافعی المسلک ہے یا مالکی ہے یا حنبلی ہے، اگر وہ اپنے اپنے امام کی رائے پہ عمل کرنا چاہے تو اسے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ مسئلہ بھی بتاتا جاؤں کہ اگر ایک آدمی نے ایک جگہ 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا، 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا، اب وہ وہاں مقیم ہو گیا ہے، اب وہاں جب بھی نماز پڑھے گا تو وہ نماز پوری پڑھے گا۔ لیکن اگر مسافر آدمی مقیم کے پیچھے پڑھتا ہے تو اس صورت کے اندر مقیم کے پیچھے پڑھنے کی وجہ سے وہ قصر نہیں کرے گا بلکہ 4 رکعتیں ہی پڑھے گا۔ اللہ رب العالمین ان باتوں پہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔